یہ سرکار جنید بغدادی کا مزار پاک ہے، یہ ان کے پیر و مرشد کا مزار پاک ہے۔ سن لیجئے ذرا ان کے بارے میں، سن لیجئے جن کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یہ ہماری خوشیوں کی معراج ہے کہ آج ہماری اس بارگاہ کے اقدس میں زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے جن کی سب سے بڑی مثال سادات کی تعظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سادات کی تعظیم کی برکت سے ان کو ایسا ولی بنایا کہ ان کی بارگاہ میں 70 سے زیادہ عالم دین ہر وقت علم سیکھا کرتے ہیں۔ اب سادات کا جو عشق ان کے اندر تھا وہ کس طریقے تھا وہ بھی سنتے چلیں۔ اپنے زمانے میں جب ان کا شروعاتی دور تھا، اپنے زمانے میں یہ بغداد کے ایک بہت بڑے پہلوان، ایسے پہلوان کہ پورے بغداد میں کوئی بھی جنید سے کشتی کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، ایسا ان کا غلبہ تھا کشتی میں۔ لیکن ایک دن ایک بادشاہ نے اعلان کر دیا، جو بادشاہ وقت تھا، اس نے اعلان کیا کہ جو بھی جنید کو کشتی میں ہرا دے گا میں اس کو بہت ڈھیر سارا انعام دوں گا۔ اب یہ خبر بغداد شریف کے گلی کوچوں میں پھیل گئی۔ جب یہ خبر ایک سادات کرام کو ملی، ایک دبلے پتلے نوجوان کو ملی، انہوں نے آ کر کہا بادشاہ سے کہ میں جنید کے ساتھ کشتی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بادشاہ جو تھا وہ چونک گیا کہ ایک اتنا بڑا پہلوان اور یہ ایک دبلے پتلے سے نوجوان، ان کا اور ان کا کشتی کا کوئی میل ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کہا نہیں، میں کشتی کے لیے تیار ہوں۔ اب بھائی وقت بھی مقرر کیا گیا، جگہ بھی مقرر کی گئی کہ بغداد کے سب سے بڑے پہلوان کی آج کشتی ہونا ہے۔ پورا بغداد اکٹھا ہو گیا اور جب کشتی کا ٹائم پورا ہوا، کشتی شروع ہونے والی ہوئی، تو انہوں نے آگے بڑھے سادات صاحب، سید صاحب، اور جنید بغدادی کے کان میں فرمایا کہ میں آل رسول ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہوں۔ اتنا جب انہوں نے سنا ان کے ہوش فاختہ ہو گئے۔ سید صاحب کی بہت تعظیم فرماتے جنید بغدادی۔ اب انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کشتی جیتنی ہے، مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی، میری مدد کریں۔ جب جنید بغدادی نے سنا تو آپ نے جو تھا ان کا عشق اتنا غالب آیا، انہوں کو سب بھول گئے کہ میری شہرت کیا ہوگی، میری عزت کتنی رہ جائے گی، کتنے جو بغداد کا سب سے بڑا پہلوان ہو اس کی عزت کے کیا عالم ہوگا۔ لیکن انہوں نے اپنی عزت کا نہ دیکھا، اپنی عزت کی طرف توجہ نہیں کی۔ کیا دیکھا کہ سید صاحب جو ہے آل رسول ہیں، ان کی محبت ان پر غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے ایسا دعوت کیا شیخ جنید بغدادی نے کہ خود تو زمین پر تشریف لے آئے اور سید صاحب کو اپنے سینے پہ بٹھا لیا۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ لوگ اپنی آنکھوں کو وشواس نہیں کر رہے تھے کہ ہوا کیا۔ آج تک جنید کو کوئی ہرا نہیں پایا اور آج جنید ایک دبلے پتلے نوجوان سے ہار گئے۔ تو لوگوں نے پھر اصرار کیا کہ کشتی غلط، ہم نہیں مانتے، دوبارہ کشتی ہوگی۔ تو پھر دوبارہ کشتی ہوئی، تیبارہ کشتی ہوئی، اور ہر بار جو تھا شیخ جنید بغدادی زمین پر، سید صاحب ان کے سینے پر۔ جب کشتی ختم ہوئی تو سارے کا سارا مجمع چلا گیا اور شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پورے میدان میں اکیلے لیٹے ہوئے۔ اللہ پاک نے سادات کی برکت سے، تعظیم کرنے کی برکت سے ایسے منصب پہ فائٹ فرما دیا کہ لوگ جنید بغدادی کے نام سے یہ مشہور ہوئے۔ اور اللہ پاک نے بہت تقویٰ عطا فرمایا کہ اپنے دن بھر میں 700 نوافل آپ ادا فرماتے ہیں ایک دن میں۔ اور آج ہم لوگ غور کر لیں کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے۔ ہم لوگ حاضر تو ہو گئے، یہاں سے فیضان بھی حاصل ہوگا، لیکن ان کی نماز کا حال دیکھیں اور اپنی نماز کا حال دیکھیں۔ ان کی کیا نماز تھی، فرائض کے علاوہ 700 نوافل ڈیلی۔ یہ عام بات نہیں، یہ ان کی کرامت ہے، ہم آپ کر بھی نہیں سکتے، لیکن کم سے کم ان کے غلام کا جو ہم لوگ دم بھرتے ہیں تو 5 وقت کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔
सब नेक नियत करें। सब लोग नियत करें कि यहाँ पर हाजिर हुए कि अल्लाह पाक जब हम यहाँ से वापस लौटे तो अल्लाह पाक हमें नमाजी बना शेख जुनैद बगदादी का हमें सदका आता है। और इनके आगे जो जियारत है ये शेख श्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की है और ये जो है इनके पीर साहब। ठीक है, जियारत करिए फिर इंशाअल्लाह आगे। अब बाहर आ जाइए 5 मिनट में इंशाल्लाह। बहुत